کیا زین ماہنور اور سیٹھ اکرم کے نکاح سے پہلے ماہنور کو بچانے کے لیے پہنچ جائے گا؟ اور کیا مہوش زین کی ماں کو ریئلٹی چیک دے کر آئے گی؟ آخرکار مہوش نے اپنی اوقات دکھا دی۔ مہوش طلاق نامہ پکڑے مدیحہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ زین کہاں ہے، جس پر مدیحہ کہتی ہے کہ مہوش تم ابھی بھی پوچھ رہی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اسے جہاں ہونا چاہیے وہ وہی ہے، وہ ماہنور کو لینے گیا ہے۔ جیسے ہی مہوش سے سنتی ہے اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ مدیحہ کو کہتی ہے کہ آنٹی آپ نے اسے ماہنور کے پاس کیسے جانے دیا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ زین سے میری شادی ہو چکی ہے اور میں زین کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ پہلے بھی ماہنور نے مجھ سے میری خوشیاں چھینی تھیں اور ایک دفعہ پھر ماہنور کی وجہ سے زین مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ آنٹی آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ جس پر مدیحہ کہتی ہے کہ مہوش آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم ابھی بھی ڈھٹائی سے یہ کہہ رہی ہو۔ جس پر مہوش کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مدیحہ کو کہتی ہے کہ آخر آپ ہوتی کون ہیں؟ آپ تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ مدیحہ تو مہوش کی یہ بےباکی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ مہوش مدیحہ کو کہتی ہے کہ جب آپ کا بیٹا مارا پھر رہا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ اسے جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ کیا ہو جاتا اگر آپ اس کی پسند کی شادی کر دیتی؟ لیکن نہیں، آپ کو اپنی انا پسند تھی اور اسی طرح مجھے بھی میری انا پسند ہے۔ زین مجھے کیا چھوڑے گا؟ میں خود زین کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف ماہنور کی ممانی ماہنور کو نکاح کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہنور مجھے معاف کر دے، اگر ایک دفعہ یہ شادی ہو گئی تو سیٹھ اکرم تیرے ماموں کا سارا قرضہ معاف کر دے گا۔ جس پر ماہنور کہتی ہے کہ آپ اپنا قرضہ معاف کروانے کی خاطر میری زندگی کیوں داؤ پر لگا رہی ہیں؟ جبکہ سیٹھ اکرم ماہنور کے ماموں امجد کے ساتھ کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تیار ہو جانا، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جس پر ماہنور کہتی ہے کہ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ لیکن سیٹھ اکرم زبردستی ماہنور کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گھسیٹتا ہوا مولوی کے پاس لے کر آتا ہے جہاں پر سیٹھ اکرم اور ماہنور کا نکاح ہونا تھا۔ جبکہ دوسری طرف زین اور افروز پولیس کے ساتھ اسی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی نکاح ہونے لگے گا تو زین سیٹھ اکرم کے پاس آ کر اس کا گرہبان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک زین زندہ ہے ماہنور صرف اور صرف زین کی ہے۔ تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تو اتنی آسانی سے مجھ سے میری محبت چھین لے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں۔ ماہنور جیسے ہی زین کو دیکھے گی تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ وہ بے اختیار زین کے پاس آتی ہے اور اس کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ پولیس سیٹھ اکرم اور ماموں اور ممانی کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ ماہنور جب زین کے ساتھ گھر واپس آئے گی تو مدیحہ ماہنور سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہنور مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں پہلے ہی زین اور تمہاری شادی کروا دیتی تو اتنے رشتے برباد نہ ہوتے۔ میرے دونوں بیٹے اب ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور میری تو عزت دو کوڑی کی کر دی۔ مہوش نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ جس پر ماہنور زین کی خاطر مدیحہ کو بھی معاف کر دے گی اور مدیحہ خود زین کی شادی ماہنور سے کروائے گی۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا ماہنور کو اب دوبارہ سے زین کے گھر جانا چاہیے یا پھر الگ مکان میں زین کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کرنی چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔